السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ جو دھماکہ دار خبر ہے وہ خبر ہے ایک تو مبارک ثانی متنازع کیس کے فیصلے کے سلسلے میں، اور حافظ سعد حسین رضوی امیر لبیک کی ایک سٹیٹمنٹ گردش میں ہے، اور انہوں نے ایک قسم کی دھمکی لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے، اور اس کی بھی باز گشت ہے۔ اس جوڈیشل کمیشن میں کون کون شامل تفتیش ہوگا اور کیا حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں گے، فیض آباد دھرنا بھی اس جوڈیشل کمیشن میں کھل سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک ایسی خبر کہ جس نے برطانیہ میں آگ لگا دی تھی اور وہاں پر ہنگامے پھوٹ گئے تھے، اور وہ خبر تھی فیک خبر تھی، اور اس کا تعلق بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو یہاں پر کچھ لوگوں کو یا ٹرولرز کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ اپنی عادت کے تحت وہ کام کیا، اور فرحان نامی ایک نوجوان ہے جنہیں حراست میں لیا گیا، اور یہ پتہ چلا تحقیقات سے کہ 3 ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کو انہوں نے لانچ کیا، اور اس کا آئی پی ایڈریس باقاعدہ ٹریس کیا گیا۔ پھر انویسٹیگیٹو ادارے جو ہیں وہ کافی زیادہ متحرک ہوئے۔ یہ بی بی سی پر ایک اس سے پہلے سٹوری چھپی تھی، جس کے بعد اس فرحان نامی جو فیک نیوز کا آپ یہ کہہ لیں ایک پرزہ چھوٹا سا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، اور تمام اس کا ڈیٹا جو ہماری معلومات کے مطابق نکالا گیا، اور کافی دنوں سے لاہور میں اس طرز کی خبریں گردش میں تھی کہ ایک بہت بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر جو 9 مئی کے معاملات ہوئے، اس کے بعد جو فیک نیوز وغیرہ پھیلائی جاتی رہیں، یا اس کے لیے جو پراپوگنڈا کیا جاتا رہا، جو ماحول بنایا جاتا رہا، اس کے فوری بعد بھی، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا آرمی چیف ہوں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہوتی رہی، اس حوالے سے کوئی دھماکہ ہوگا۔ لیکن پھر یہ دھماکہ نکلا، یہ جو برطانیہ میں سارے معاملات ہوئے، اور فرحان اب جو نوجوان ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ویب سائٹ انتظامیہ کے مطابق امریکہ، برطانیہ، پاکستان اور بھارت میں 30 سے زیادہ افراد اس ویب سائٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ فیک نیوز کی ذمہ دار برطانیہ والی ٹیم ہے۔ اس فیک نیوز میں یہ غلط خبر دی گئی تھی کہ برطانوی شہری ساؤتھ پورٹ میں 3 بچوں کو ہلاک کرنے والا شخص ایک مسلمان تارکین وطن ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس واقعے کے 17 سالہ ملزم کا تعلق روانڈا سے تھا، اور یہ پاکستان ایک مسلمان ریلیٹڈ فیک نیوز دی گئی تھی، جس کے بعد وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے جو مظاہرین نے کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور ایک ہنگامہ یا شور برپا ہو گیا، اور جب وہ تحقیقات ہوئی، دائرہ کار اس کا بڑھایا گیا، تو لاہور، ڈیفینس، امن آباد سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ تصاویر ہم نے ایسی دیکھیں جو آئی پی ایڈریس وغیرہ کی تھی، بڑی حیران کن تھی، اور پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ویب سائٹ کو ہینڈل کون کر رہا ہے، ویب سائٹ کو چلا کون رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد کئی دیگر ممالک میں بھی اس کے تانے بانے ملے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، چونکہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور فیک نیوز کی حوالے سے پاکستان میں بھی بہت زیادہ کنسرن پائے جا رہے ہیں، اسی لیے تو وہ فائر وال کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ خبر پہنچانا آپ تک انتہائی ضروری میں سمجھتا تھا کہ پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائی جائے، تاکہ آئندہ جب آپ کے سامنے کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ بھی اس کی تصدیق کر لیں، بے چال کا حصہ نہ بنے، کیونکہ یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کوئی غریب دا بچہ ہی رگڑے وچ آ جائے۔ اب جو مزید تحقیقات ہوں گی، اور ان کے بارے میں، موصوف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس کے بعد ٹلیاں کھڑکیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اب حافظ سعد حسین رضوی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جی، پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پوری قوم کے مبارک ثانی فیصلے کے خلاف غم و غصے کے جذبات کی ترجمانی کرتے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے دونوں فیصلوں کو ریویو کیا جائے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا حکومت اس مسئلے کے متعلق سنجیدگی اختیار کرے، وگرنہ عدلیہ اور حکومت پاکستان شدید رد عمل کے لیے تیار ہے۔ اب حافظ سعد حسین رضوی کا اس بارے میں ایک رد عمل ہے، اور 7 ستمبر کا میں نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ انہوں نے جلسے و جلوس ریلیاں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے وہ ماحول گرمائیں گے، اور لگتا یہ ہے جو ہمارے سورسز تھے کہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اور سنجیدگی سے اس میٹر کو لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا معاملہ سامنے آ گیا، اور وہ تھا جوڈیشل کمیشن بنانے کا، کہ یہ پاکستان کے جو حالات اس
نہج پر پہنچے ہیں، جو عدم برداشت ہے، جو معاشی حالات ہیں، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور جو افواج پاکستان کے خلاف بھرپور پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے اثر قصوروار کیا ہیں؟ تو اب یہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کا امکان ہے، اور اس میں قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، عمران خان، طاہر القادری اور ثاقب نثار کو طلب کیا جا سکتا ہے یا طلب کیا جائے گا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اب جب جنرل باجوہ، جنرل فیض کی بات ہوگی، عمران خان کی بات ہوگی، ڈاکٹر طاہر القادری کی بات ہوگی، تو پھر یہ فیض آباد دھرنے کی بھی اس میں بات ہوگی، اور لبیک کی جانب سے تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی کمیشن کے سامنے یا عدلیہ کے سامنے ہمیں بلائیں تو ہم اپنا موقف پیش کریں گے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق کہ اگر اس طرح کا کوئی جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو اس میں یہ معاملات آنے ہی آنے ہیں، یہ ایشو ڈسکس ہونا ہی ہونا ہے، اور اس ایشو کو پھر کس طرح اپنے انداز میں لیا جائے گا یہ الگ میٹر ہے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ تمام جوڈیشل کمیشن کے جو حقائق ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ اللہ کرے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ یہ اس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنے، اور شروع سے لے کر آخر تک جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، منفی سرگرمیاں کی ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، معاشی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس ملک کے جو امن ہے اس کو سٹیک پر لگایا گیا ہے، ان تمام کرداروں کو ایکسپوز ہونا چاہیے، کسی ایک کردار کو بھی استثناء نہیں ملنا چاہیے، اور یہ بڑی خوش آئند اقدام ہوگا کہ اگر اس طرح کا اقدام ہو جائے، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ عوام سے چھپائی گئی ہیں۔ اب دوسری جانب بار بار یہ کہا جائے گا جی کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو آگے رکھیں، وہ بھی عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ اس کے بعد جو سانحہ ایبٹ آباد ہوا تھا، جس سال 2011 میں عمران خان نے یہاں پر جلسہ کیا تھا اور ایک تیسری قوت کو لانچ کیا گیا تھا پروجیکٹ کے طور پر، اسی سال ایک بہت بڑا سانحہ وہ اسامہ بن لادن جو بھی ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں حملے ہوئے، ہمارے جوان اس کے نتیجے میں شہید بھی ہوئے۔ پھر ڈسکلوز ہوا کہ 2008 میں NRO کس نے کیا تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ویلاگ میں یہ کہانی بتاؤں کہ جب مشرف دور میں NRO ہوا تھا تو تب کون مین اس میں کھلاڑی تھا، اور کس نے یہ سارا رام لیلا رچائی تھی، اور کیا فائدہ حاصل اس کے نتیجے میں ہوا تھا۔ لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کچھ سیاستدانوں کا قد بہت بڑھنا شروع ہو گیا، تو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے پھر یہ 2011 میں جو سارا معاملہ ہوا تھا یہ کیا کہانی تھی۔ لیکن یہ کہانی اگر کھلتی ہے تو میرے خیال میں، مجھے جہاں تک لگتا ہے، پھر یہ 2007-8 سے لے کر یہ ساری کہانی آہستہ آہستہ کھلے گی۔ تو اس میں جب کہانی کھلنی ہے تو کہانی کے تمام کردار ہیں، اس میں علامہ خادم حسین رضوی بھی آئیں گے، فیض آباد دھرنے کا بھی ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد جو دھرنے ہوئے اس کا ذکر ہوگا، ڈاکٹر طاہر القادری کے لانگ مارچ اور اسلام آباد میں پہلے دھرنے کا ذکر ہوگا۔ پھر جب یہ 2014 کا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا حکومت بننے کے فوری بعد ہے، تو اس کے جو بینیفیشریز تھے، کنہوں نے اسے کیش کیا، اور آج تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کو انصاف کیوں نہیں مل سکا، وہ کون سے کردار تھے جن کی نشاندہی کی گئی لیکن وہ بار بار حکومتوں میں وہی چہرے آ کر انصاف میسر نہیں کرے لیکن اپنے فائدے لے رہے ہیں۔ تو یہ کہانیاں کھلنی چاہیے اور یہ سچ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی فیصلہ کہیں پر ہوا ہے، کچھ بڑوں نے اگر واقعی ہی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو یہ خوش آئند بات ہے، اور اس میں کسی کو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ وہ جنہوں نے اٹکانے ہیں جو کہیں جی کہ فلانا کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے لائیں، فلانے کی بھی لائیں، پھر یہ نئے کمیشن کو آپ بنائیں اور اس کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھیں۔ بھائی جان شروعات ہونے دیں، اور اللہ کرے اس طرح کی شروعات ہو اور عوام کے سامنے وہ تمام چہرے رکھے جائیں۔ دوسری جانب جو مبارک ثانی والا کیس ہے وہ بھی گلے کی ہڈی ہے، وہ جب تک کٹی کٹا نہیں نکالا جائے گا، فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا، یا کوئی اس طرح کی قانون سازی نہیں کی جائے گی، تمام سٹیک ہولڈرز کو مطمئن نہیں کیا جائے گا، یہ معاملہ اسی طرح لٹکتا رہنا ہے۔ اور ابھی تک تو جو حافظ حسین رضوی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا جس طرح کے بیانات ہیں، انہوں نے تو ویسے تو جو ہماری وہاں پر بات بھی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ 2-3 موقع یا 2-3 جگہوں پر وہ یہ بات کریں گے، مطالبہ رکھیں گے، اس کے بعد اپنے فائنل
ایکشن کی وہ کال دیں گے کہ انہوں نے آخر میں کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری ان سے جو بات ہوئی تھی یہ وہی ہے، یہ سٹیٹمنٹ میں تو اسے اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ 1-2 دفعہ پہلے یہ مطالبہ کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا جی کہ ہم پرامن طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو واپس لیں، لیکن جو 3 خطرناک مطالبے فوری رکھ دیے تھے وہ سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر تھے کہ آیا اس میں پوری مجلس شورا کی مشاورت شامل تھی یا نہیں، کیونکہ جو ہی حکومت پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم دوبارہ نظر ثانی اپیل کریں گے اور یہ اس کو لگ بھی گئی وہ نظر ثانی اپیل، تو یہ آ گیا جی کہ مزید 3 اس میں خطرناک مطالبات رکھ دیے تھے۔ میں رپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ ایک تو یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا نام ECL میں ڈالا جائے، دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 6 اور فوری طور پر یہ اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں مطالبات جو ہیں وہ ناممکنات میں سے ہیں۔ جو اصل فوکس ہے وہ اصل فوکس پر ہی رکھنا چاہیے کہ بھائی جان اگر کسی نے شرارت کی ہے تو ان کا تدارک کیا جائے اور ان کو عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں اور اس متنازع فیصلے کو واپس لیا جائے، اپنے باقی مطالبات پیچھے چھوڑ دینے چاہیے۔ اس سے یہ تاثر ابھرے گا کہ شاید آپ لوگ پھر پرسنل ہو رہے ہیں۔ میری اپنی ذاتی اوپینین ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ مجھے یہ ویلاگ دیکھنے اور سننے کے بعد اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ میری اپنی ذاتی اوپینین ہے کہ جو آپ کے امیر نے بات کر دی ہے، بات کو اسی دائرے میں رہنا چاہیے، اس سے باہر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس سے باہر کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو میں نے خبر دی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ بھائی جان ریفرنس جو ہے وہ کوئی بھی پاکستانی دائر کر سکتا ہے تو انہیں دائر کر دینا چاہیے، اور میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جو اگزامپل دی تھی یہ سارا معاملہ ہے۔ اور باقی جو جوڈیشل کمیشن کا ہوگا، چیزیں ہوں گی، وہ یہ گو ہے، یہ میدان ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اب ایک دفعہ حل ہونے دیں، چہرے جو ہے نا سامنے آنے چاہیے، پھر اس پر جو متاثر ہوں گے وہ اپنا اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ کسی کے کھلونے تھے یا نہیں، کوئی انہیں چابی دیتا رہا ہے یا نہیں، اور اصل میں چابی والا کھلونا کون ہے، یہ تدارک ہونا چاہیے اور پوری قوم کے سامنے یہ حقائق رکھنے چاہیے کہ ایک دوسرے پر یہ جو الزامات ہیں وہ چھاڑ لگاتے ہیں، اصل کون ہے چابی دینے والا، گمانے والا، اور کون چابیاں لگاتا ہے، جس کے بعد ملک ترقی کرتا ہوا پھر بریک لگ جاتی ہے اور پھر سیاستدان ایک دوسرے پر بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی آرمی چیف اچھا نہیں لگتا، کسی کو کوئی نہیں لگتا، کسی کو فلانا لگتا ہے، کسی کو فلانا لگتا ہے۔ اگر کوئی جج کسی کے لیے اچھا ہے تو دوسری جماعت کے لیے برا بن جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یہیں پر روکنا ہوگا، اور روکنا کس نے؟ عوام کو شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ دوستو آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سلسلے میں جو مزید تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ خبریں جو معلومات کی بنیاد پر ہوتی ہیں آپ سے وہ بھی شیئر کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔